اور سیریز نمبر 1 آپ سن چکے ہیں، جس کا صرف ایک نقطہ بیان کیا تھا۔ وہ نقطہ یہ تھا کہ توحید رأس الاسلام ہے، اسلام کی چوٹی ہے، اسلام کا سر ہے۔ اگر اسلام کا سر ہی نہیں ہے، چوٹی ہی نہیں ہے، تو انسان کے پاس اسلام بچتا ہی نہیں ہے۔ اس کے اوپر مدلل دلائل پیش کیے تھے۔ آج دوسرا نقطہ، آج کا نقطہ یہ ہے کہ توحید مفتاح الجنہ ہے، یعنی جنت کی چابی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ توحید جنت کی وہ چابی ہے جس کے ساتھ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ جس بندے کے پاس توحید نہیں ہے اس کے پاس چابی نہیں ہے، جس کے پاس چابی ہی نہیں ہے تو اس بندے کے لیے جنت کے دروازے مغلقہ بند ہیں، وہ انسان کے لیے کھلے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں، دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز ہو، انسان اس چیز کا مالک تب بنتا ہے جب اس کے پاس اس چیز کی چابی آتی ہے۔ کوٹھی ہے، دکان ہے، بنگلہ ہے، گھر ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کو بند کر دیا گیا ہے، تالا لگا دیا گیا ہے، انسان اس کا مالک تب بنتا ہے جب اس کے ہاتھ میں چابی آتی ہے۔ تو اسی طرح جنت کو بند کر دیا گیا ہے توحید کے پیچھے۔ انسان کے پاس اگر توحید ہے تو انسان کے پاس چابی ہے۔ اگر جنت کی چابی بندے کے پاس موجود ہے، گویا کہ وہ جنت کا مالک ہے۔ اگر چابی ہی موجود نہیں ہے، دروازہ ہی بند ہے، تو اندر کیسے وہ داخل ہوگا؟ پتہ چلا ہے کہ دنیا کائنات کے انسان کے پاس جتنے بھی اعمال ہو، توحید سے ہٹ کے جتنے بھی اعمال ہیں، نیک صالح اعمال ہیں، یہ سارے کے سارے بعد میں ہیں۔ پہلے دروازے میں داخل ہونے کے لیے چابی کا ہونا ضروری ہے، وہ چابی توحید ہے۔ انبیاء علیہم السلام نازل ہونے کا مقصد، مبعوث ہونے کا مقصد توحید کی دعوت دینا ہے اور جنت کی چابی کی دعوت دینا ہے کہ لوگوں جنت کی چابی کو حاصل کر لو اور جنت کو پالو گے، جنت کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ انبیاء کا مقصد بھی یہی تھا۔ آئیے آج کا جو ایک نقطہ ہے اس نقطے کی طرف چلتے ہیں کہ توحید مفتاح الجنہ ہے، جنت کی چابی ہے۔ بڑی اہم باتیں ہیں، ایک ایک جملہ بڑا قیمتی ہے، سونے کے پانی کے ساتھ بھی لکھا جائے پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ آئیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، معروف حدیث ہے، اس حدیث سے سرزد ہونے والے نکات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں، یمن کی طرف بھیج رہے ہیں۔ بھیجنے کا مقصد ایک داعی بنا کے بھیج رہے ہیں، ایک توحید کی دعوت دینے والا بنا کے بھیج رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یمن کی طرف جا رہے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ سواری کے چل رہے ہیں، اور آپ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو توحید کے اور دعوت کے اسلوب سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے یمن والوں کو دعوت کیسے دینی ہے، کس انداز میں، کس طریقے پہ آپ نے دعوت دینی ہے، پہلے کس چیز کی دعوت دینی ہے، وہ مان جائے پھر کس کی دعوت دینی ہے، وہ تسلیم کر لے پھر کس کی دعوت دینی ہے، وہ عمل کرنا شروع کر دے پھر کس کی دعوت دینی ہے۔ یہ اسلوب، یہ ترتیب سمجھا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں پہ رک کے ایک نقطہ بھی سمجھے آپ، جس کو آپ سمجھا رہے ہیں سیدنا معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ چوٹی کے عالم ہے، صحابی رسول تو ہیں،
لیکن ساتھ ساتھ چوٹی کے عالم بھی ہیں، بڑے ہی چوٹی کے عالم ہیں، عام شخص نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے بڑے عالم تھے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی علم کی بات کرتے ہیں، جن کو توحید کی دعوت کے لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ معمولی شخص نہیں ہے، وہ معمولی شخص نہیں ہے، ان کے پاس علم کم نہیں ہے، چوٹی کا علم ہے، پہاڑوں کو چھوتا ہوا ان کے پاس علم ہے۔ آئیے دیکھیے، جب ایک نقطہ بیان کر کے پھر اپنی بات کی طرف آئیں گے۔ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگنے کے بعد آپ زخمی ہو گئے، چٹائی کے اوپر آپ کو لٹا دیا گیا، ساری کی ساری نیچے والی چٹائی خون آلود ہو چکی ہے، آپ کا خون نکل رہا ہے، صحابہ کرام سارے کے سارے مل کے آپ کے ارد گرد جمع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ طبیبوں نے، وہاں کے ڈاکٹروں نے، اس وقت کے علاج کرنے والے لوگوں نے بتا دیا کہ آپ کے جسم کے اندر کوئی چیز رکنے والی نہیں ہے، آپ کا اختتام ہے اور آخری لمحات ہیں۔ صحابہ کرام سارے کے سارے مل کے آپ کے ارد گرد جمع اس بات پہ ہیں کہ آپ سے مشورہ کر رہے ہیں، صحابہ کرام مشورہ کر رہے ہیں، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات کا مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کسے بنے، آپ منتخب کر دے، آپ نام دے دے، آپ کے بعد ہمیں انہیں خلافت دے دیں گے، خلیفہ بنا لیں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کیا فرماتے ہیں؟ اپنی زبان سے فوراً ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، لو ادرکت معاذ بن جبل، لو ادرکت معاذ بن جبل، لوگوں آج اگر معاذ بن جبل زندہ ہوتے تو یہ مشورہ کرنے کی ضرورت بھی پیش نہ آتی۔ یہاں پہ رک کے ایک اور نقطہ سنیں، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فوت ہو چکے تھے۔ آپ کے دور خلافت میں تعاون کی بیماری پھیلی تھی، اس تعاون کی مرض میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو چکے تھے، پھر بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، لو ادرکت معاذ بن جبل، اگر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو یہ مشورہ کرنے کی ضرورت بھی نہ آتی، بنا مشورہ کیے میں ان کو خلیفہ بنا لیتا اپنے بعد۔ آگے پھر کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ بنانے کے بعد ثم لقیت ربی عز وجل، پھر میں دنیا سے رخصت ہو جاتا، اللہ رب العالمین کے پاس چلا جاتا، اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہوتی اور اللہ رب العالمین پھر مجھ سے سوال کرتے، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلختفت علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بعد امت محمدیہ میں کس کو خلیفہ بنا کے آئے ہو، کس کو یہ لیڈر بنا کے اپنے بعد آئے ہو؟ تو آگے میں اللہ رب العالمین سے میں آگے یہ کہہ دیتا، اے اللہ میں نے سنا تھا عبدک و رسولک، میں نے تیرے بندے سے اور تیرے رسول سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا، کیا سنا تھا؟ کہ آپ کا بندہ ہے، آپ کا رسول ہے، میں نے ان کی زبان مبارک سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میری امت کے سارے علماء جمع ہوں گے میدان محشر میں، اور جمع ہونے کے بعد تمام علماء کا جو لیڈر ہوگا اور ان کا جو امام اس وقت کا سربراہ بڑا ہوگا، جو ان کی لیڈری کرے گا، جو ان کا قائد بنے گا اور آگے چلے گا، پیچھے میری امت کے سارے علماء ہوں گے، وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ یہیں پر بس نہیں ہے، کتنا چوٹی کے عالم ہے، اس سے آگے سنیے، مسند احمد کے اندر اور تاریخ طبری کے اندر یہ بات درج ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ کل قیامت کے دن دنیا کے اندر جس بندے کے بعد شریعت کا علم جتنا زیادہ شریعت کا علم ہوگا، کل قیامت کے دن اس بندے کی گردن اتنا بلند ہوگی جتنا زیادہ علم ہوگا، اور اس کی گردن اتنا زیادہ بلند ہوگی، اتنا زیادہ لمبی ہوگی۔ فرمایا کہ لوگوں
آپ جانتے ہو کس کی گردن سب سے اوپر ہوگی, سب سے بلند ہوگی؟ لوگوں نے, صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ و رسولہ عالم, ہم نہیں جانتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے. آپ فرماتے ہیں جس کی سب سے زیادہ لمبی گردن ہوگی وہ سیدنا معاذ بن جبل ہوگی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ اندازہ لگائیں کتنا چوٹی کے عالم ہے, کتنا چوٹی کے عالم ہے. واپس اپنی بات پہ آتے ہیں. آپ سمجھا رہے ہیں, ترتیب دے رہے ہیں کہ اے معاذ یمن کی طرف جا رہے ہو, یاد رکھنا یمن والوں کو دعوت اس انداز میں دینی ہے, تبلیغ اس انداز میں کرنی ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعوت دینی ہے, کیسے تبلیغ کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ان اول ما تعبدهم ان یحید اللہ, سب سے پہلے یمن والوں کو آپ نے دعوت دینی ہے اللہ رب العالمین کی توحید کی, اللہ رب العالمین کے وحدہ لا شریک ہونے کی. سب سے پہلے یمن والوں کو دعوت دینی ہے. کب تک دینی ہے؟ کہا کہ ان کو دعوت دیتے رہنا, ایک دن دو دن نہیں, قابل غور بات ہے, ان کو دعوت دیتے رہنا. جس دن وہ قبول کر لے, جس دن وہ مان جائے, وہ تسلیم کر لے اور وہ اپنا عقیدہ بنا لے اللہ رب العالمین کے متعلق, پھر اس دن بتانا افترض علیہم الصلوات, تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں. یہاں پہ رک کے ایک اور نکتہ سنیں. ہمارے ہاں بھی دعوت کے اسلوب بھی ہے. اسلوب کیا ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے, اس کی لیڈری میں, اور اس کو امام, اس کو سب کچھ بنا لیتے ہیں اور اس کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ لیتی ہیں. پڑھنے کے بعد جب کسی بات پہ اختلاف ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو توحید ہی نہیں ہے. میرا دوست, میرا عزیز, میرا بھائی, اس کو لیڈر ماننے سے, اس کو امام ماننے سے پہلے اسے توحید کی دعوت دینی تھی, پہلے اسے کلمہ سمجھانا تھا. نہیں, توحید کے اسلوب اور ہمارے ہاں دعوت کے اسلوب یہی ہے, توحید جیسے ہے, آپ جیسے کر رہی ہو کرتے رہو اور نماز پڑھ لیتے ہیں. نہیں, نماز بعد میں ہے, پہلے توحید ہے. آپ نے سمجھایا, سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھایا ان اول ما تعبدهم ان یحید اللہ, سب سے پہلے توحید کی دعوت دینی ہے. ایک دن نہیں, ایک مرتبہ, 2 مرتبہ نہیں, 10 نہیں, دیتے رہنا. جب جس دن وہ قبول کر لے, ممکن ہے سال بھی لگ سکتا ہے ان کو قبول کرنے میں. یہی تو بات ہے, یہی تو بات ہے سمجھنے کے لیے. آئیے دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے, جس میں سے 13 سالہ مکہ کی نبوت کی زندگی ہے. آپ اندازہ لگائے 13 سالہ اس نبوت کی مکہ کی زندگی کے اندر ساری کی ساری توحید بیان کی ہے. اللہ رب العالمین بھی کہہ دیتے, قرآن کی ایک سورت نازل کر دیتے اور ان کو توحید بتا دو پھر چھوڑ دو. نہیں, 13 سال مکمل توحید کی دعوت دیتے رہے, پھر انہوں نے اس قدر تکلیف دیے. آپ واپس آئے اور مکہ کو جب فتح کیا تو توحید کے جھنڈے کے ساتھ ہی فتح کیا ہے. یہ توحید معمولی نہیں ہے جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں. چلو یہ توحید ہے, اس کو اپنا لیں گے بعد میں, پہلے عبادت کر لیتے ہیں. نہیں میرے بھائی, حج کر, زکوٰۃ دے, روزے رکھ, نمازیں پڑھ, لوگوں کے ساتھ ہمدردی کر, یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں, پہلے توحید ہے. انسان کو اگر کسی کو اسلام کی طرف لانے کے لیے اسے کلمہ پڑھانا پڑتا ہے, کلمہ ہی تو توحید ہے. کلمہ نہیں پڑھے, اسے کہا نمازیں پڑھ لے, روزے رکھ لے, یہ سارے کام کر لے, خیر کے کام کر لے, تیرا عمل اور تو کامیاب ہو گیا ہے, ایسا ممکن ہے؟ اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ مشرکین مکہ کتنا حاجیوں کی خدمت کرنے والے تھے, جن کے متعلق قرآن کی سورت ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت. یہ بیت اللہ کے متولی تھے, بیت اللہ کی دیکھ بھال کرنے والے تھے, نہیں کامیاب ہوئے. آگے چل کے اس کا بھی ذکر ہے کہ ساری چیزیں ہیں لیکن توحید نہیں ہے تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سیدنا معاذ بن جبل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا گیا جس دن وہ توحید کو قبول کر لے، مان لے، تسلیم کر لے، پھر اس دن بتانا افترض علیہم الصلوات، آپ کے اوپر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ یہ ایک نکتہ توحید کے متعلق، توحید مفتاح الجنہ، جنت کی چابی ہے۔ عمل دوسرے بھی ہے لیکن مفتاح الجنہ جنت کی چابی ہے۔ اگر بات سمجھ نہیں آئی تو دوسری بات دیکھیں جو کہ مسند احمد کے اندر یہ بات درج ہے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد عاص بن وائل مشرک ہے، کافر ہے، فوت ہو گیا ہے۔ فوت ہونے سے پہلے میرے باپ نے، میرے والد عاص بن وائل نے یہ ایک وصیت کی تھی۔ وصیت یہ تھی کہ میرے فوت ہونے کے بعد 100 غلام آزاد کرنے ہیں، میرے فوت ہونے کے بعد 100 غلام آزاد کرنے ہیں۔ یہاں پہ رک کے ایک نکتہ سنیں کہ ایک غلام آزاد کرنے پہ انسان کو کتنا ثواب ملتا ہے، جبکہ عاص بن وائل ایک کافر اور مشرک ہو کے فوت ہوا ہے، بیٹا صحابی رسول ہے، وصیت ماننے کے لیے، پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک نکتہ قابل غور ہے، جو شخص نبی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ایک غلام کو آزاد کرتا ہے، مکمل آزاد کرتا ہے کہ آپ جس کے ساتھ بیٹھے، بات کرے، گفتگو کرے، آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ مجھ سے آزاد ہے، اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ آزاد کرنے والے شخص کو، یہ ایک غلام کی بات ہے، آزاد کرنے والے شخص کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بندے کے ایک ایک جوڑ کو، جسم کے ایک ایک حصے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے۔ ایک غلام آزاد کرنے کی اتنا فضیلت ہے کہ یہ عاص بن وائل نے تو وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ نے 100 غلام آزاد کرنے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن عاص کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں، میرے بھائی ہشام نے، 2 ہی بھائی تھے، ایک عمر دوسرا ہشام، میرے بھائی ہشام نے اپنے باپ کی طرف سے 50 غلام آزاد کر دیے، میرے حصے کے 50 غلام رہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں، ہشام مسلمان نہیں تھے لیکن غلام آزاد کر دیے، میں مسلمان ہوں، آپ کا صحابی رسول ہوں، اور میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں اپنے باپ کی طرف سے 50 غلام جو میرے ذمہ آتے ہیں، میرے حصے میں آتے ہیں، انہیں میں آزاد کروں یا نہ کروں؟ آپ نے آگے سے کیا فرمایا؟ اے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما ابو کا لو کان اقرب بالتوحید، اگر آپ کے والد توحید کے قریب ہوتے اور موحد ہوتے، توحید پہ فوت ہوتے، آپ ان کی طرف سے فی الحج حج کرتے، والعمرہ عمرہ کرتے، اور ان کی طرف سے آپ صدقے اور خیرات دیتے، سارے کے سارا انہیں فائدہ پہنچتا، آپ کا والد توحید پہ فوت نہیں ہوا، یہ 50 غلام آزاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں، جس بندے کے پاس توحید ہی نہیں ہے، وہ یہاں سارے کام کر رہا ہے خیر کے، توحید نہیں ہے تو کیسے قبول؟ میں اپنی طرف سے تو کوئی ایک بات ہی نہیں کر رہا، آپ کو دلائل دے رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے علم دیا ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، کتابوں کو کھول کے سرچ کر سکتے ہیں۔ انسان کے پاس توحید جیسی نعمت نہیں ہے، دنیا کے سارے اعمال کرتا رہے، اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو بندے کو قبول کر دے، اس ذات کی مرضی ہے، لیکن شریعت کے اندر جو بات درج ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات دیکھیں، کل قیامت کے دن ہوگا، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر، مسند احمد کے اندر، تفسیر قرطبی کے اندر، سلسلہ سیاح کے اندر، دیگر مختلف کتبوں کے اندر یہ حدیث درج ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کچھ ایسی چیزیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بصیرت دے گا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھ دے گا، حالانکہ ان سے پہلے ان کے پاس کوئی سمجھ نہیں ہوگی۔ قابل غور بات ہے، ان سے پہلے ان کے پاس سمجھ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ چند چیزوں کو بصیرت دے گا۔ مثلا
جیسے ایک ترازو ہے، کل قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن کرے گا یہ ترازو، اس ترازو کے اندر حدیث میں آتا ہے کسی مشرک کا، کسی کافر کے اعمال کو جب اس ترازو کے اندر رکھیں گے یہ ترازو وزن ہی نہیں کرے گا، یہ ترازو وزن ہی نہیں کرے گا۔ اس ترازو کو کس نے بتایا؟ جو اعمال رکھے گئے یہ تو مشرک کے ہیں، یہ تو کافر کے اعمال ہے۔ تو پتہ چلتا ہے چند ایسی چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ انہیں بصیرت دیں گے، اس بصیرت کی بنیاد میں وہ چیزوں کو پہچان لیں گی۔ دوسری چیز، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین میدان محشر میں حجر اسود کو لے کے آئیں گے، حجر اسود آئے گا، اور حجر اسود کا اس وقت قیامت کے دن جو اس کا ہجوم ہوگا، اس کا جو جسم ہوگا، حدیث میں آتا ہے اونٹ پہاڑ کے برابر ہوگا۔ ابھی تو حجر اسود جو دیکھ کے آئے گا اونٹ پہاڑ کے برابر نہیں ہے، لیکن جب کل قیامت کے دن وہ آئے گا اونٹ پہاڑ کے برابر حجر اسود کا یہ جسم ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس حجر اسود کو لہو عینان، اللہ تعالیٰ اسے بصیرت دیں گے۔ لہو عینان، یہ پتھر ہے، یہ بولتا نہیں ہے، اس سے پہلے اس کے پاس بصیرت نہیں ہے۔ لہو عینان، حجر اسود کو اللہ تعالیٰ دو آنکھیں دیں گے۔ فینطلق باللسان، اللہ تعالیٰ حجر اسود کو زبان دیں گے، پتھر کو دو آنکھیں اور ایک زبان دیں گے۔ ان آنکھوں سے یہ دیکھے گا، زبان سے یہ بولے گا۔ کیسے دیکھے گا، کیسے بولے گا؟ حدیث پہ آپ غور کریں، فرمایا کہ اس میدان محشر کے اندر یہ حجر اسود یہ باہر نکلے گا، لوگوں کے اندر یہ سروے کرے گا، اور یہ حجر اسود یہ چل رہا ہوگا، یہ لوگوں کے بعد، اور ان لوگوں کو اپنے قریب کرے گا، اپنے ساتھ چمٹا لے گا، جس کے اندر دو خوبیاں ہوگی۔ ہمارے ذہن کے اندر شاید یہ سوال بھی ہو، اور چند ایک لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوال ہوتا ہے، حجر اسود کل قیامت کے دن ان لوگوں کو تلاش کرے گا جن لوگوں نے حجر اسود کے بوسہ دیا ہوگا، صرف انہیں تلاش کر کے لے آئے گا۔ میرا بھائی ایسا نہیں ہے، حجر اسود کا بوسہ تو ابو جہل بھی دیتا رہا، حجر اسود کا بوسہ ابو لہب بھی دیتا رہا، حجر اسود کا بوسہ امیہ بن خلف بھی دیتا رہا، مشرکین کے بڑے بڑے سردار حجر اسود کے بوسہ دیتے رہے۔ کیا انہیں بھی تلاش کر کے آئے گا؟ ایسا نہیں ہے، جس کے اندر دو خوبیاں ہوگی یہ حجر اسود انہیں تلاش کر کے اللہ رب العالمین کی عدالت میں لے کے آئے گا۔ وہ دو خوبیاں کون سی ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے ایک خوبی یہ ہوگی جس نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی، کبھی بھی ایک مرتبہ حجر اسود کا بوسہ دیا ہوگا اور اسے تلاش کر کے لے آئے گا۔ دوسری خوبی یہ ہوگی جو بندہ موحد ہوگا، توحید پرست ہوگا، حجر اسود کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ توحید پرست ہے؟ کسی کی پیشانی پہ لکھا تو نہیں ہوتا، کسی کے ہاتھ میں علم تو نہیں ہوتا، حجر اسود کو ابھی بوسہ دے کے اس کے پاس آنکھیں تو نہیں ہے، لیکن کل یا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بصیرت دیں گے، اس انداز میں دیں گے کہ وہ تلاش کر کے آئے گا اور اسے بصیرت ملے گی کہ اس کے اندر یہ توحید تھی اور یہ موعد ہو کہ یہ مجھے بوسہ دینے کے لیے آیا تھا۔ اللہ رب العالمین کے پاس حجر اسود یہ دو خوبیاں والا بندہ تلاش کر کے لے آئے گا۔ یہیں پر بس نہیں ہے، آگے تلاش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی عدالت میں یہ کھڑا کر دے گا۔ صرف کھڑا نہیں کرے گا، یہ بندہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ حجر اسود بذات خود اللہ رب العالمین کے عرش کے پے کے ساتھ چمٹ جائے گا، عرش کے پے کو پکڑ لے گا اور کہے گا اے اللہ، یہ توحید پرست، یہ موعد شخص زندگی کے اندر اس نے مجھے بوسہ دیا تھا، اے اللہ اسے معاف کر دے۔ حدیث میں آتا ہے اتنا دیر وہ پکڑ کے رکھے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان نہیں ہو جاتا میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ حجر اسود یہ پاؤں چھوڑ دے گا۔ یہ ہے توحید میرے بھائی، میرے دوست، یہ توحید ہے۔ اگر توحید ہے سب چیزیں انسان کے پاس موجود ہے۔ جس توحید کو آج تک ہم معمولی سمجھتے رہے، بالکل آخری لیول کا سمجھتے رہے، اور ہم سمجھتے رہے ہم نمازیں پڑھیں گے تو ہم بڑے متقی بن جائیں گے، ہم سمجھتے رہے حج کریں گے ایک بار نہیں کئی بار تو ہم بڑے ہی پرہیزگار ہو جائیں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، صدقے و خیرات کریں گے۔ قربانی کا سیزن آ رہا ہے، قربانی کے لاکھوں کا جانور لے کے قربان کر دیں گے۔
ہم تو اللہ رب العالمین کی عبادت کا حق ادا کر دیں گے۔ اس لیے تو توحید کی یہ سریز اور عنوان رکھا گیا، لاکھوں کا جانور بعد میں خریدنا ہے۔ میرا بھائی، میرا دوست، پہلے توحید کو اپنانا ہے، توحید کو دل کے اندر، سینے کے اندر، جسم کے ایک ایک حصے میں جگہ دینی ہے، پھر یہ سارے کام کرنے ہیں۔ نمازیں پڑھنا، روزہ، یہ اپنی جگہ پہ ہے، بنیادی چیز۔ مفتاح الجنہ، جنت کی چابی توحید ہے، جنت کی چابی توحید ہے۔ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا رأس الاسلام، توحید اسلام کی چوٹی ہے۔ دوسرا نقطہ سنایا ہے، اور یہ توحید مفتاح الجنہ، جنت کی یہ چابی ہے۔ جس بندے کے پاس گھر کی چابی ہی نہیں ہے، وہ گھر میں کیسے داخل ہوگا؟ دروازہ بند ہے۔ آپ صرف اندازہ لگا لیں اور تنہائی کے اندر خلوت میں بیٹھ کے صرف سوچ لینا، میرے ہاتھوں پہ توحید ہے یا نہیں ہے؟ میرے جسم کے کس حصے پہ میں نے توحید کو لاگو کیا ہے یا نہیں کیا؟ صرف ہم نے بیٹھ کے سوچنا ہے۔ اگر میرے جسم کا ایک حصہ بھی توحید سے خالی ہے تو آپ اندازہ لگائیں پھر اس حصے کا کیا بنے گا، جسم کے اس حصے کا کیا بنے گا۔ آئیے دیکھیے، حجر اسود یہ تلاش کر کے لے آئے گا۔ عقیدہ توحید کے اوپر یہ بات بہت ضروری ہے۔ اب حج کرنے والے ساتھی حج کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، یا کوئی حج کر کے آیا ہے، یا عمرہ کر کے کوئی آیا ہے، یا کرنے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، مجھ سمیت میری ماں اور بہنیں بھی موجود ہیں، اللہ رب العالمین اپنے گھر کی زیارت فرما دیں۔ آپ اندازہ لگائیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہاں جاتے ہیں، جا کے یہاں شوق سے کہتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے امام کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھیں گے، ہم وہاں جا کے یہ عمل کریں گے، ہم جا کے یہ عمل کریں گے، ہم وہاں رہیں گے۔ میرا دوست، میرا بھائی، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد اتنا سفر کر کے گیا ہے، کس لیے خرچ کیے ہیں؟ کس لیے خرچ کیے ہیں؟ کس انداز میں خرچ کیے؟ یہاں پہ سننے کے لیے، صرف ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی پہ طنز نہیں ہے۔ شاید کہ کچھ ایسے قصے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو حدیث سے ہٹ کے بات دل پہ لگتی اور سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک شخص وہاں گیا اور بیٹھ کے بیت اللہ کے اندر بیٹھ کے یہ اپنے گھر والوں کو یہ فون اور کال کر رہا ہے کہ میری طبیعت یہاں خراب ہو گئی ہے، کافی دن ہو گئے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، آپ ایسا کریں کہ ایک بکرا لے اور لاہور کے اندر جو علی حجویری کی دربار ہے وہاں جا کے یہ دے دے، میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ کہاں بیٹھا ہے؟ بیت اللہ میں بیٹھا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے گیا ہے حج کرنے کی غرض۔ یہ کتنی ایک باتیں ہیں، لیکن یہ وہ اسٹیج ہے جہاں تنقید نہیں کی جاتی۔ میں آپ کے سامنے ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتا، لیکن سمجھانے کے لیے یہ بات بتانا ضروری تھی کہ وہاں جانے کے بعد بھی، لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد بھی رب تعالیٰ کے ساتھ اپنا جوڑ نہ جوڑ سکا تو لاکھوں روپے خرچ کرنے کا کیا فائدہ؟ حجر اسود کو بوسہ ہی نہیں دے سکا، اپنے گناہوں کو معاف ہی نہیں کروا سکا، اپنی توحید کو زہر ہی نہیں کر سکا، تو لاکھ روپے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے، توحید بہت ضروری ہے، توحید ضروری ہے۔ جس جگہ پہ یہاں ختم کی ہے بات، اس سے آگے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اگر آپ وقت پہ بندی کریں گے، آپ کا انشاءاللہ ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ آپ 2 جمعے سن چکے ہیں، 2 دوست اب آپ نئے بھی آ رہے ہیں، اب سن چکے، ایک سیکنڈ بھی ہم آپ کا ضائع نہیں کر رہے۔ انشاءاللہ ثواب بھی ہوگا اور علم کا بھی فائدہ ہوگا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا